جب پوچھا نا کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پہلے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں جناب امیر علیہ السلام کا، جب کہا نا جناب ختمی مرتبت نے کہ یہ جنگی قیدیوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ بے انتہا علماء، اور میں بہت سے علماء سے ملا بھی ہوں، اکثر یہاں پہ معمم نہیں بیٹھے ہوتے، لیکن بے انتہا خطباء علماء آتے ہیں، بہت سے مختلف تنظیموں کے صدور منتظمین آتے ہیں، میں خاص طور سے ان کی وجہ سے مطالب پیش کر رہا ہوں کہ اگر یہ پیغام پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ مجلس ہو گئی آگے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے جنگی قیدی سارے بدر کے بعد کہا ان سب کو باندھ رکھا ہے، کہا ہاں، کہا ان سب کو اسلام کی دعوت دو، تو صحابہ سے کہا ایک ایک جاؤ جا کے اسلام کی دعوت دو، بتاؤ تم اسلام کو کیا سمجھے ہو؟ ایک ایک کر کے صحابہ آنے لگے۔ ایک صحابی بہت زیادہ غصے کے تیز سے، انہوں نے ایک تلوار کھینچی، کہا کہ اگر مسلمان ہوتے ہو تو بتاؤ، نہیں تو میں سر اتار دوں گا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا ان کو واپس بلا لو، واپس بلایا، کہا یا علی اب آپ کی باری ہے۔ جب سارے صحابہ دعوت اسلام دے کے آ گئے نا واپس، تو اب جناب ختمی مرتبت نے کہا یا علی اب آپ کی باری ہے۔ توجہ ہے مجمع کی؟ جناب امیر علیہ السلام تشریف لائے، دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ بھئی وہ قیدی تھے نا سب کے سب، ہاتھوں میں رسیاں تھی، میرے مولا دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ پہلے آوازیں کہ سب کی رسیاں کھول دو، رسیاں کھول دو۔ جب رسیاں کھول دی گئی، میرے مولا نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے رکھے، جس طرح سے انسان متواضع ہو کے زمین پہ بیٹھتا ہے نا، کہ دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھے، دونوں اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے، سر جھکا کے کہا سنو میں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے۔ اب وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہا یہ وہی علی ہے جو میدان کے اندر ہمارے سر اتار رہے تھے؟ کہا یہ وہی ہے جسے مسلمان اسد اللہ کہتے ہیں۔ کہا یہ علی کیسا مزاج بنا رکھا؟ کہا کیونکہ اس وقت تمہارے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے، تم لوگ زمین پہ بیٹھے ہو، قیدی ہو۔ تو کہا یا علی یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ کہا اسلام نے۔ کہ اگر اسلام یہ ہے جو علی نے پیش کیا، ہم سب مسلمان ہوتے ہیں۔ میرا پنکھا چلا یہ والا، میرا اگر پنکھا چلا دیں گے تو میں تھوڑا سا میرے لیے بہتر رہے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اصل میں ہم مسلسل سفر میں رہتے ہیں، اور سفر کے اندر کہیں بے انتہا گرمی ہوتی ہے، کہیں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، میں اس حساب سے تھوڑا بعض اگر گرمی زیادہ برداشت نہیں کر پاتا ہوں، اور کئی میں لباس ہوتے ہیں جس طرح فوجیوں کا لباس ہوتا ہے، ہم بھی امام زمانہ کے سپاہی ہیں، تو یہ لباس کے وارث تو وہ ہیں، ہم پہنتے ہیں کہ مولا آپ کے سپاہی ہیں، جب آپ کہیں گے جہاں کہیں گے جان حاضر ہے، تو یہ لباس اس لیے ہمیشہ ساتھ رہا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ مجمع کی میرے ساتھ، تو یہ اخلاق اہل بیت ہے جس سے اسلام، رسول خدا محمد وآل محمد کے اخلاق سے اسلام پھیلا، اخلاق محمد وآل محمد سے پورے دنیا کے اندر اسلام پھیلا۔ توجہ ہے مجمع کی؟ تو اخلاق محمد وآل محمد، میں کچھ مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ محمد وآل محمد کا اخلاق ہے، ختمی مرتبت کس انداز سے پیش آتے تھے۔ دین اخلاق کا نام ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس روایت کو دو روایت پیش کرنا چاہتا ہوں ختمی مرتبہ سے متعلق، میں برطانیہ کسی شہر میں کسی مومن نے دعوت دی کہ میں نے نئی دکان لی، اگر آپ دعا پڑھ دیں، تو میں امامے میں تھا، میں نے ابا اتار کے رکھ لی کہ بعض اوقات لوگ توہین کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، لباس کی بے حرمتی نہ ہو۔ ایک بوڑھی سی خاتون اپنے ہاتھ میں ایسا لے گھٹنا ٹیکتی ہوئی آ رہی تھی، کہا میں ہاتھ ملانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میں ہاتھ نہیں ملا سکتا، اسلام میں اجازت نہیں ہے مستورات سے ہاتھ ملایا جائے۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف اس لیے ہاتھ ملانا چاہتی تھی کہ میرے گھٹنے کا آپریشن تھا، ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، وہاں ایک خاتون حجاب میں آتی تھی، ہر روز اپنے باپ کے لیے پھل لاتی تھی، اس کے قریب میں اسی وارڈ میں بھی تھی، تو کہتی تھی مجھے بھی پھل دیتی تھی۔ میں نے پوچھا کیوں پھل دیتی ہو؟ کہا کیونکہ ہمارے عالم دین نے بتایا ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں ہمسائے کے حقوق ہیں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ ہمارے پیغمبر نے سمجھایا ہمسائے کے حقوق ہیں، کیونکہ تم ہمارے والد کی ہمسائی ہو اسی ہسپتال کے اندر، اس لیے تمہیں پھل دے رہی ہوں۔ کہ میں نے وہیں سے فیصلہ کیا اگر کوئی مسلمان عالم دین ملا تو میں ضرور تعظیم کر کے بتاؤں گی کہ اسلام نے بہترین ادب سکھایا۔ پتہ نہیں توجہ ہے نہیں؟ اسلام نے بہترین ادب سکھایا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر کے اتنے واقعات سنتے ہیں، لیکن پیغمبر کا ادب کیا ہے؟ غلاموں کو، حبشی غلام ہے، سیاہ فام،
حبشی غلام زمین پہ بیٹھے ہیں. کہا یا رسول اللہ ہم سب آپ پہ ایمان رکھتے ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, لیکن ہم سب دعائیں مانگتے ہیں کاش ہمارے پاس مکان ہوتا, گھر ہوتا, ہم آپ کو کھانے کی دعوت دیتے. تو پیغمبر نے کہا کس چیز نے روک رکھا ہے؟ نہیں پہنچا پایا. پیغمبر نے فوراً ان غلاموں سے پوچھا جو سڑک پہ بیٹھے تھے, کس چیز نے روک رکھا ہے دعوت دینے سے؟ کہا یا رسول اللہ غربت نے. کہا خبردار, غربت کی وجہ سے مت رکنا. الفقر فقری والفقراء اہلی. فقر و فاقہ غربت میرا فقر ہے اور غریب میرے خاندان والے ہیں, جن کا کوئی نہیں وہ میرے ہیں. کہا یا رسول خدا ہم تو سڑک پہ دعوت دے سکتے ہیں. کہا دعوت دو. کہا یا رسول خدا کب دعوت دیں؟ کہا کب تمہارے پاس کھانے کو ہوگا. کہا ابھی ایک روٹی رکھی ہے. کہا یہیں پہ دعوت دو. انہوں نے وہیں پہ دعوت دی. پیغمبر اسلام زمین پہ بیٹھ گئے. ایک خاتون گزر رہی تھی. کہا یا رسول اللہ تاکلوا کالعبید, آپ بندوں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں. اس زمانے میں بندے کہا جاتا تھا نا, اب کہا جاتا تھا. پیغمبر نے مڑ کے کہا مجھ سے افضل بندہ کون ہوگا؟ مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ کہ بندگی سکھانے آیا ہوں. باتیں تلخ تو محسوس نہیں ہو رہی ہیں؟ یا اخلاق کیا چیز ہے؟ میں یہ سارے زاویے پیش کرنا چاہتا ہوں دین کے. یہ میں نے خمسہ اس لیے یہ تھا کہ ختم مرتبت کے ان زاویوں کو پیش کیا جائے. عزیزان گرامی, یہ ختم مرتبت کا اخلاق ہے جس نے ہر انسان کو جذب کر رکھا ہے. ختم مرتبت بیٹھے ہیں, صحابہ کا مجمع ہے. ایک بہت امیر صحابی سامنے بیٹھے ہیں, بہت ہی مہنگا لباس پہن رکھا ہے, ابا بہت قیمتی تھی. اتنے میں بہت ہی غریب صحابی آئے, انہی کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے فوراً اپنی ابا کو کھینچا. تھوڑا سا دور ہوئے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ پیغمبر کی داڑھی کے بال کھڑے ہو گئے ہیں. جلال آ گیا. کہا یا رسول اللہ کبھی آپ کو اس ہیبت و جلال میں نہیں دیکھا. کہا کہ اگر وہ تیرے ساتھ بیٹھ جاتا تو کیا تیری آدھی دولت چلی جاتی؟ پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. اگر یہ تیرے ساتھ بیٹھ جاتا کیا تیری آدھی دولت اسے منتقل ہو جاتی؟ کہا یا رسول خدا اگر یہ مجھے معاف کر دے تو میں واقعاً اپنی آدھی دولت اسے دے دوں گا. دیکھیں پیغمبر کی تربیت ہے کہ میں اپنی آدھی دولت دے دوں گا اگر یہ مجھے معاف کر دے. پیغمبر نے فوراً مسکرا کے اس غریب صحابی سے کہا اس کی آدھی دولت قبول ہے؟ کہ یا رسول خدا میں نے ویسے ہی معاف کر دیا. دیکھیں تربیت پیغمبر اسلام کی کیسی ہے. کہا یا رسول اللہ میں نے ویسے ہی معاف کر دیا, دولت کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ کا کہنا میں نے معاف کر دیا. پیغمبر نے کہا اس نے تجھے معاف کر دیا. کہا یا رسول خدا اگر آپ کہیں میں پھر بھی آدھی دولت دے دوں گا. کہا یہ کہتا ہے کہ آدھی دولت دے دے گا, لے لے. کہا یا رسول خدا نہیں چاہیے. کہا ذرا اسے سمجھا تو صحیح. توجہ, سارے مجمع کی توجہ ہو. یہ نہیں کہ مجھے سمجھا, نہیں پہنچا پایا. اگر پیغمبر کہتے نا مجھے سمجھا تو پیغمبر سمجھتے تھے یہ میری تربیت کا نتیجہ ہے. یہ نہیں کہ مجھے سمجھا, کہ اسے سمجھا تو صحیح کہ کیوں دولت نہیں چاہیے اس کی. کہ یا رسول اللہ میں اس بات سے خائف ہوں, اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جب اس کی آدھی دولت میرے پاس آئے تو اس کا مزاج بھی میرے پاس آ جائے. توجہ ہے زیادہ نہیں گرا. کہا کہ یا رسول خدا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں اس کا اخلاق بھی, اس کا جو مزاج ہے وہ مجھ میں منتقل نہ ہو جائے.